بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پرکھ سکے کہ ہم میں کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے اور کون ہے جو برے عمل کرتا ہے۔ یقیناً یہ جو دنیا ہے یہ امتحان گاہ ہے، اور قیامت کے دن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے سوالات کرنے ہیں ہماری زندگی کے بارے میں کہ تم مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کر کے لائے ہو۔ ہم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، روزے، اسی طرح حج، زکوٰۃ، اسی طرح اور بھی جو نیکی کے کام، اچھائی کے کام ہوتے ہیں وہ کام ہم کرتے ہیں۔ تو کیا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں، کیا یہ ہمارے جو کام ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو ہمارے جو اعمال ہیں یہ ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہ ہوں، یا پھر جو ہم نے دنیا میں نیکیاں کی تھیں وہ قیامت کے دن نیکیوں میں ان کا شمار نہ ہو، وہ ہمارے نیکیوں کے اعمال میں شامل نہ ہوں۔ تو پھر ایسا ہو سکتا ہے، یقیناً ہمارے لیے کتنا بڑا صدمے کی بات ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ایک شخص نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، عبادات کرتا رہے، حج اور زکوٰۃ، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جہاد کرنا، اسی طرح اور بھی جو نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری نیکیاں کرتا رہے، لیکن جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کے نیکیوں کے رجسٹر میں ایسی کوئی بھی نیکی نظر نہ آئے۔ تو آئیے، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو بھی رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ تو آئیے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جو نیکیاں اور جو عبادات ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو 4 ایسی باتیں، 4 ایسے طریقے اور 4 ایسے اصول بتانے جا رہا ہوں کہ جن سے آپ اپنے اعمال کو پرکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اعمال ان 4 باتوں پر پورا اترتے ہیں تو یقیناً آپ کی جو اعمال ہیں، آپ کی جو عبادات ہیں، آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو رہی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ یقیناً ضائع ہو رہی ہیں۔ آپ کے پاس ایک سوراخ والا تھیلا ہے کہ جس کے اندر آپ نیکیاں ڈال رہے ہیں، آپ نیکیاں کرتے جا رہے ہیں اور نیچے سے نیکیاں گرتی اور ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اعمال کی قبولیت کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان موحد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی توحید کا قائل ہو، انسان شرک نہ کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، کہ جو شخص اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں عمل کا قابل قبول ہونا نہ ہونا تو دور کی بات ہے، قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جو شخص اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ لا يقبل منہ صرف ولا عدلا، کہ اس شخص کی نہ کوئی نفلی عبادت اور نہ ہی اس شخص کی کوئی فرضی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے۔ تو جی ہاں، اگر آپ شرک کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر آپ شرک کر رہے ہیں تو اس سے رک جائیے اور باز آ جائیے شرک سے، ورنہ آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ضائع ہو جائیں گے۔ اعمال کی قبولیت کی جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی نیت خالص ہو، انسان کے دل کے اندر ریاکاری نہ ہو، انسان کے دل کے اندر وسوسہ نہ ہو، انسان لوگوں کو دکھانا نہ چاہتا ہو، خالصتاً صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو کہ میں جو بھی عبادت کر رہا ہوں، جو بھی کام کر رہا ہوں، میرا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔
جس کی نیت جیسی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ویسا ہی بدلہ دینا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کا یہی مطلب ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کی کہ اللہ کے نبی، ایک شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اور اس کے جہاد کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی مل جائے گی، مال غنیمت بھی حاصل ہو جائے گا، اور میں مشہور بھی ہو جاؤں گا شہرت کے لیے کہ یہ مجاہد ہے، یہ غازی ہے، یہ شہید ہے۔ تو اس شہرت کے لیے بھی وہ جہاد کرتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس شخص کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا شیء، اس شخص کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تیسری بار پوچھنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تبارک و تعالیٰ سوائے اس کے کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قبول نہیں کرتا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نہ ہو، اور خالصتاً وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو۔ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے، عمل کی قبولیت کی جو دوسری شرط ہے وہ نیت کا خالص ہونا ہے۔ اور جو تیسری شرط ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، یعنی کہ اعمال کی قبولیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹیمپ بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جو ہمارے طریقے کے اوپر نہیں تھا، چاہے اس کی نیت بھی خالص ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تو ہمارے طریقے کے اوپر نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا عمل جو ہے وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی بات فرمائی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق میں نے تمہارے درمیان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ یعنی کہ نمونہ اور آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے یہ عمل کی قبولیت کے لیے لازمی شرط ہے۔ یہی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ عبادت اللہ کی اور طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور جو چوتھی اور آخری شرط ہے عمل کی قبولیت کی وہ ہے رزق حلال کا ہونا۔ جس شخص کا رزق حرام کا ہے اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص دور دراز کا سفر طے کر کے حج کے لیے جاتا ہے۔ جب حج کے لیے جاتا ہے اس کی حالت اور کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جسم تھکان سے چور و چور ہے، لباس اس کا چہرہ مٹی سے گرد آلود ہے، تھکا ہوا ہے، پسینہ پسینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو اوپر سے آواز آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اوپر سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرا لبیک بھی قبول نہیں ہے، تیرا سعدیک بھی قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مطعمک حرام، ملبسک حرام، مشربک حرام، وغذی بالحرام انا یستجاب لک۔ یہ بتا تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پینا بھی حرام کا، تیرا پہننا بھی حرام کا، یہ جو تیری جسم کی نشو و نما ہے، یہ جو تیری پرورش ہے، یہ جو تیرا خون اور جسم گوشت کا لوتڑا ہے، یہ ہے، یہ بھی حرام کے ساتھ پلا ہوا ہے، تو بتا کہ میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں۔ حالانکہ یقین جانیں کہ حج ایسا بڑا عمل ہے، ایسا بڑا عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جو مقبول حج ہے، کہ جس حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت ہے۔ اتنا بڑا عمل کہ جس کا اجر صرف اور صرف جنت ہو، جو شخص اللہ کے راستے میں حج کرے اور اس کا حج قبول کر لیا جائے تو یقیناً وہ پکا جنتی ہے۔
تو اتنا بڑا جو عمل ہے اس کی قبولیت کے لیے بھی رزق حلال کا ہونا ضروری ہے۔ اب شخص جس نے حرام کھایا ہوا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، بیت اللہ میں ہے، اللہ کے گھر میں پہنچا ہوا ہے، حج کے فریضے کے لیے پہنچا ہوا ہے، لیکن اس کا رزق حلال کا نہیں ہے، اس کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، وہ شرک بھی نہیں کرتا، باقی ساری شرائط اس کے اندر پوری ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس کا رزق حلال کا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو قبول نہیں فرماتے۔